حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بیان ہے اس میں سیولینز کو اوورآل ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس سے ہوں یا کسی بھی ادارے سے ہوں۔ انجینئر ضیاء الرحمان صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ ہماری آنکھوں کا نور ہے شہداء، اور اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے سیاست کی، لیکن جو بیان ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وضاحت آ جائے گی یا آ جانی چاہیے تھی؟ کیونکہ مس انٹرپریٹ تو ہو رہا ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت یہ نہیں تھی یا ان کا لہجہ یہ نہیں تھا، تو اگر مس انٹرپریٹ ہو گیا تو وضاحت آ جانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے بھی بات یہ ہے، مولانا صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، لہٰذا اس بیان کو واپس لینے کی ضرورت ہے، نہ اس پر معافی لینے کی ضرورت ہے، نہ اس کی وضاحت ضرورت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، ان کی سوچ، ان کی تصور میں یہ نہیں ہے کہ وہ شہداء کی خون کی، ان کی قربانیوں کی توہین کریں، اس سے زیادہ اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، اگر آپ چاہتی ہے یا قوم چاہتی ہے کہ مولانا صاحب کی تقریر میں منفی زاویہ ہے، منفی نقطے شامل ہے، آپ پارلیمنٹ کی اجلاس بلائیں حکومت، اور مولانا صاحب کی پوری تقریر میڈیا پر بھی چلائے اور پارلیمنٹ پر بھی چلائے، پھر اس پر ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے۔ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ پوری تقریر کو ایک طرف رکھیں، جس جملے سے آپ کا غرض ہے، جس جملے کے ذریعے آپ کا مطلب میں آپ نہیں کہہ رہا ہوں، میں حکومت کو کہہ رہا ہوں، ان کی سہولتکاروں کو کہہ رہا ہوں، مولانا صاحب پر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہم ایک منصوبے کے تحت سمجھتے ہیں۔ اگر شہداء کی تکریم، ان کی تحریم، ان کی عزت کی بات ہے تو کوئٹہ میں 10 دن سے سرکاری پولیس اہلکار شہداء کی جنازے اور لاشیں پڑی ہیں، کیا کسی وفاقی وزیر، کسی صوبائی وزیر، کسی وزیر اعظم، یہ جتنی 42 پریس کانفرنسز مولانا صاحب کے خلاف ہوئی، ان 42 میں سے 2 مجھے دکھائے جو ان شہداء کی لواحقین کی تسلی کے لیے ہوئی ہے، وہ پولیس اہلکار ہے، یا کوئی جا کے وہاں ان کے سر پر، ان کے ماؤں کی، ان کے بیواؤں کی سر پر دوپٹہ رکھا ہو؟ کیا آپ کو یاد ہوگا 140 لیکن حافظ صاحب آپ کے اپنے بیٹے فوج میں ہیں، کمانڈو ہیں، آپ کے کر لوں؟ نہیں اس طرح نہیں ہے، نہیں میری بات سنیے، اس طرح نہیں چلے گی بات، جی میری بات سننی پڑے گی۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم آئے، انہوں نے وہاں ان شہداء کے لواحقین سے بات ہی نہیں کی کہ شہداء کی توہین نہیں ہے، ہمیں شہداء کی تحریم اور تکریم کی دست دیا جا رہا ہے۔ بھائی جمعیت علماء اسلام بذات خود شہداء کی پارٹی ہے۔ بالکل حافظ صاحب، آپ شہداء کی پارٹی ہیں، پلیز مجھے سوال کرنے کا موقع دیجیے گا۔ حافظ صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، آپ بالکل شہداء کی پارٹی ہیں، آپ مولانا پہ اٹیک ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر چمن اور مستنگ میں اٹیک ہو چکے ہیں، آپ کے بیٹے فوج میں ہیں، کوئی آپ پہ یہ شک نہیں کر رہا کہ آپ کی نیت کا کوئی معاملہ ہے یا نیت میں فطور ہے، لیکن سر جو الفاظ ہیں اس سے سینٹیمنٹس تو ہرٹ ہوئے ہیں، بجائے کہ بلیم گیم میں پڑھنے کے آپ خود ہی اس کی وضاحت دے دیں، جیسے کہ آپ ابھی وضاحت ہی تو دے رہے ہیں، آپ میرے شو میں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ he didn't mean it، تو یہ آپ آفیشلی کہہ دیں کہ he didn't mean it تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ جب میں وضاحت دے رہا ہوں تو میری وضاحت پر اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے آپ پارٹی کی نمائندگی، میڈیا مجھ سے پارٹی کی نمائندگی میں پوچھنا چاہتی ہے تو میں نے وضاحت دے دیا۔ جہاں تک میری بیٹے کی بات ہے، جب مولانا صاحب، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے شہادتوں کی توہین نہیں کی، میرا اپنا بیٹا فوج میں ہے، سب سے پہلے میں ریئیکشن دکھاتا، سب سے پہلے میں جواب دیتا، لیکن مجھے مولانا صاحب کی ذہنیت بھی معلوم ہے، ان کی حیثیت بھی معلوم ہے، ان کی تصور، ان کی افکار اور نظریے شہادتوں کے حوالے سے مجھے معلوم ہے، لہٰذا مجھے تو مولانا صاحب کی بات کوئی بری نہیں لگی، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو اس منفی زاویے سے دیکھنا، کتنی لمبی چوڑی تقریر ہے مولانا کی، کسی ایک نقطے کو آپ نے نہیں پکڑا۔ مولانا جب پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہیں تو میڈیا سے بلیک آؤٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ادھر تو مولانا صاحب نے شہداء کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہاں کیوں بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے مولانا صاحب کی تقریر میڈیا سے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے پنجاب میں بہت عظیم شان اجتماع کیا، لہٰذا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے وہ پاکستان کو پنجاب سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے اتنا اجتماع پنجاب میں کیوں کیا، اس کے رد عمل میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہے، اس کا حساب ہم لیں گے، اس کا حساب جس نے بھی مولانا کی توہین کی ہے، جس نے بھی مولانا کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے ذریعے تذلیل کی ہے، جس نے بھی کی ہے، اس ایک سے ہم انشاءاللہ معافی مانگیں گے اور مطالبہ بھی کریں گے۔ حافظ صاحب، بیسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بات چیت کی جتنی کوششیں ہوئی کامیاب نہیں ہوئی، لہٰذا اب احتجاج ہی ہونا چاہیے۔ مولانا سے بھی پی ٹی آئی ماضی میں بات کرتی رہی ہے، اس بار بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔
کیا احتجاج ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ مولانا نے جب اپنا رول پولیٹیکلی پلے کیا اس کا فائدہ تو ہوا ہے، تو وائی ناٹ وتھ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے آپ کیوں نہیں کچھ کرتے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی آسانی ہو، وہ مین سٹریم میں بھی آ سکیں اور مولانا پہلے کی طرح اپنا رول بھی پلے کر سکیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو پی ٹی آئی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا دیگر پارٹیاں، وہ ساری اپوزیشن میں ہیں، اور وہاں پارلیمنٹ میں ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی دیتے رہیں گے۔ جہاں تک پارلیمنٹ سے باہر کی بات ہے، وہاں جمعیت علماء اسلام اس وقت تک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن کسی پارٹی سے اتحاد کیے بغیر۔ اگر فرض کرے اپوزیشن کی بڑی جماعت وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لہذا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسری نمبر پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں تاکہ ہم احتجاج کو مؤثر بنا سکیں، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان انتشار افراتفری سے حکومت کو مدد اور حکومت کو تعاون یا اس کو تقویت مل رہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپوزیشن کی صفوں میں اتحاد کا اور اتفاق کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ بدقسمتی سے ابھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اور ان کے مشترکات ایک ہے، پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکات ایک ہے۔ مثلا ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن نہیں تھا، وہ آکشن تھا، یہی بات پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، دونوں مشترکہ نقطہ ہے، کسی ایک پارٹی کی دوسری سے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا واحد حل الیکشن ہے، صاف اور شفاف الیکشن جس میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 جاری ہونا چاہیے، نہ کہ فارم 47 جاری ہو کے جیلی اسمبلیاں وجود میں آئیں اور جیلی حکومتیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سیکورٹی بحران ہے۔ اس لیے یہ مشترکات ہے ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ بے شک وہ اپنی پارٹی کی صوابدید پر احتجاج کر رہی ہے، ریکارڈ کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام تو فی الحال سولو فلیٹ ہے، وہ تنہا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔